بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد طارق اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لائف کوچنگ کی نفسیاتی رہنمائی کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے اپنی سوچ کو اعلیٰ ترین بنائیں۔ ہر مشکل کے اندر ایک کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو اس مشکل کو ختم کر دیتی ہے۔ عظیم تخلیق کار وہی لوگ ہوتے ہیں جو ناکامیوں کی پہچان کر کے ان کو کامیابیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کا اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا انداز ہر اس چیز کی عکاسی کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں ہونا متوقع ہوتی ہے۔ آپ کی پہلی ذمہ داری اپنی سوچ پر قابو پانا ہے۔ اپنی سوچوں کو صرف انہی کاموں پر مرکوز کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کام کے بارے میں بالکل نہ سوچیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ سادہ سا فارمولہ آپ کی صحت، خوشی اور ذاتی عزت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ممکنہ سوچ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ اپنے ارد گرد کے واقعات کو پرکھ کر ممکنات اور مواقع کو تلاش کریں، جبکہ مشکلات اور مسائل کو نظر انداز کر دیں۔ آپ ایسی ہی سوچ کی عادت اپنائیں جیسی کہ آپ کی دوسری عادات ہیں۔ ممکنہ سوچ کو بار بار دہرانے سے یہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر مثبت اور تعمیری شخص بن جائیں گے۔ مثبت ذہنی رویہ۔ مثبت ذہنی رویہ کا زندگی کے کسی بھی شعبہ میں کامیابی کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اپنا کام اپنی زندگی کو پرمسرت اور خوبصورت بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنا وقت منفی رویے والے، مایوس اور شکایتی قسم کے شخص کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتا۔ تنقید اور شکایت کی عادت کو اپنانا بہت آسان ہے۔ ہم دوسروں پر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات سے حاصل ہونے والی منفی معلومات کے ذریعے حملہ کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کا تعمیری جواب۔ ایک مثبت ذہنی رویہ کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ذہنی دباؤ کا تعمیری جواب پیدا کیا جائے، یعنی اگر کچھ نقصان وغیرہ ہو جائے تو اس کو محسوس نہ کیا جائے، خوش رہا جائے۔ اس طرح ذہنی دباؤ زیادہ نہیں بڑھے گا۔ مثبت ذہنی رویے کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو عام آدمی کی بنسبت مؤثر انداز سے حل کر لیں گے۔ آپ کبھی بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ مسائل تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ مایوسیوں اور ناکامیوں کا ہر کسی کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اصل بات آپ کا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ آپ جس وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، ان وجوہات اور عناصر کو تلاش کر کے ذہنی دباؤ کا تعمیری جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ذہنی دباؤ کا مثبت اور تعمیری طریقے سے جواب دیتے ہیں تو آپ کا رویہ بھی مثبت رہے گا۔ جب آپ کا ذہن پرسکون اور صاف ہوگا تو آپ بہت زیادہ تخلیقی اور تبدیلی والی شخصیت بن جائیں گے، لیکن جب آپ کسی مسئلے کا منفی طریقے سے جواب دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسلسل پریشانی میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی ذہنی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مثبت ذہنی رویہ سے آپ ہر طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ذاتی صلاحیت کے لیے 5 مرحلے۔ 5 طاقتور مرحلوں سے گزر کر آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھ سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔
اس سے ذہن میں مستقل تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ 5 مرحلے آپ کی زندگی میں ہر دریافت کے ساتھ سینکڑوں مہارتیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان بنیادی اصولوں پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی میں ممکنات کی سوچ کے مالک بن سکتے ہیں۔ اپنے مکمل مستقبل کا تصور کریں۔ ایک شاندار زندگی کی تخلیق میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی چیز غلط عقائد کا رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں، اس لیے جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ان کے یہ عقائد انہیں ایسے کام کرنے سے معذور رکھتے ہیں۔ غلط ذاتی عقائد کی بنا پر آپ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی ذہانت، رقم، اہلیت یا مواقع سے بہتر طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ مجھے اپنی رقم دکھائیں۔ آپ اپنی موجودہ آمدنی کو مد نظر رکھ کر کام شروع کریں کہ آج سے 1 سال، 2 سال، 3 سال یا 5 سال بعد آپ کتنی دولت کمانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے علاوہ دوسرا کون ہے جو میرے ہی جتنا کمانا چاہتا ہے، اور وہ شخص مجھ سے کس حد تک مختلف ہے، اور وہ آپ سے کیا کچھ مختلف کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کا مکمل خاکہ بنائیں۔ اپنے بہتر معیار زندگی کے بارے میں تصور کریں۔ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی مالی طور پر مستحکم ہو جائے تو پھر آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اگر آپ کو کار خریدنا ہو تو آپ کتنی قیمتی گاڑی پسند کریں گے؟ آپ اپنے خاندان کو کس قسم کا معیار زندگی فراہم کریں گے؟ آپ کس قسم کی سرگرمیاں آئندہ ہفتے، مہینے یا آئندہ سال جاری رکھیں گے؟ آپ چھٹیوں میں کتنا وقت گزارو گے اور کہاں جانا چاہو گے؟ آپ کیا کرنا چاہو گے؟ آپ کس قسم کی سرگرمیوں سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے؟ خاندانی منصوبہ بندی۔ آپ اپنے تصور کیے گئے مثالی زندگی کے خاکے میں اپنے خاندان کو بھی شامل کریں۔ اس کو اپنے تعلقات کا بہترین حصہ بنائیں۔ زیادہ تر لوگ اپنا کام کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اپنے نظریہ کو حقیقت میں تبدیل کریں۔ آپ اپنی مثالی معیاری زندگی کا تصور کریں اور پھر اس کا اپنی موجودہ زندگی سے موازنہ کریں، اور اس طرح دونوں کا فرق معلوم کریں۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی مثالی زندگی کے تصور کو حقیقی زندگی میں کس طرح بدل سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی آمدن اور مثالی زندگی کے تصور پر کام کریں تو اپنی ذاتی رہنمائی کی مشق ضرور کریں۔ اس طرح آپ اپنے مستقبل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنے مستقبل کے منصوبوں کو حقیقت میں تبدیل کر لیں گے۔ صحت اور مستعدی۔ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بھی مثالی طور پر سوچنا ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ آپ کی صحت ہر لحاظ سے بہترین ہے، بلکہ اب آپ کی صحت پہلے سے بھی بہترین ہے۔ آپ بالکل درست انداز میں سوچیں کہ آپ اپنا کتنا وزن چاہتے ہیں اور آپ اپنی جسمانی مضبوطی کیسی چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی موجودہ صحت کا سابقہ صحت سے موازنہ کریں اور مستقبل کے لیے آپ کون کون سے اقدامات، تبدیلیاں اور عادات اپنانے سے اپنی صحت کو مثالی بنائیں گے۔ خوشی کی بنیاد۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کا صاف اور شفاف تصور ہونا ضروری ہے
کیونکہ آپ زندگی کے بارے میں جو فیصلے کرتے ہیں ان کا مستقبل پر اثر بہتر کامیابی اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے مثالی مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی اور آپ کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ آپ جیسے جیسے اپنے مقصد کے قریب پہنچتے جائیں گے آپ میں اتنا ہی جوش اور ولولہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جو ناظرین پیج پر نئے ہیں وہ پیج کو فالو کریں۔ پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔